السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں، جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرہ عید کہتے ہیں،
جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں بھلائی کے کاموں کا اجر، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا باقی دنوں میں ہزاروں رکعت نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات کو پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کام زیادہ کیے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو میرے اس امتی کے لیے باقی 6 دنوں میں بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا آسان ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی 6 دنوں میں اللہ پاک اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج رمضان المبارک کے مہینے کا 20واں روزہ بہت قریب ہے کہ مغفرت کا عشرہ بالکل ختم ہونے کو ہے، کچھ چند گنی چنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اور اب آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اللہ سے معافی مانگ لی، گناہوں سے توبہ کر لی، اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کا غفلت میں گزر گیا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کو اللہ کا ناراض کرنے میں گزر گیا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کا گناہوں میں گزر گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے میرا وہ امتی جس کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مغفرت نہ ہوئی، جس نے اپنے رب سے تعلق قائم نہ کیا۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، جن لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ان کے بھی دن گزر گئے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، ان کے بھی دن گزر گئے۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ ایک وہ دن بھی تھا، ہماری زبان پر ایک بات تھی، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ ہم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پھر ہم روزوں کو گنتے رہے۔ آج وہ دن ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کا 20واں روزہ، اور قریب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے، آیا تھا چلا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ہوں گے یا نہیں، وہ تو بولو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو عید کو عید کہتے ہیں، عید کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنا۔ عید تو قیامت تک بار بار لوٹ کر واپس آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے منانے والے تو دنیا سے جاتے آتے رہتے ہیں، دنیا سے لوگ جاتے بھی ہیں، دنیا میں لوگ آتے بھی ہیں۔ اور ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے میرے بھائیوں، ایک نہ ایک دن بولو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے، کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔
دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیش ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ اب دنیا کب ختم ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آج لوگ دعوے کرتے ہیں فلاں سال میں قیامت آ جائے گی، فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں امام مہدی تشریف لائیں گے، فلاں سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ ہاں دجال کا خروج یقینی ہے، امام مہدی کا آنا یقینی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی موجود ہے اس وقت تک اللہ پاک دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے، قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے، بلکہ دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ لیکن جب ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوگا پھر اللہ رب العالمین قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرا رمضان کا مہینہ آ گیا، اور یہ دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ بھی مکمل ہونے کو ہے۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں تو وہ وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہے، اور سونے اور چاندی سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود محبت ڈالی ہوئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ہر ایک کو سونے اور چاندی سے محبت ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو سونا دیا ہے، اور غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے سونا برباد ہو جائے، سونا تباہ ہو جائے، سونا چلا جائے تو جتنا گیا ہے اس سے بھی اللہ چاہے تو ڈبل واپس بولو آ سکتا ہے، اس لیے کہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مال جتنا برباد ہوا ہے کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، جتنا برباد ہوا اس سے بھی ڈبل اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ واپس آ سکتا ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر وہ بولو وہ کبھی واپس آ سکتا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے امتیوں کو باخبر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے امتیوں ہمیشہ اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو، نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزری ہے۔ آپ کو زندگی کی کوئی خواہش نہیں تھی، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا، جب تک اللہ پاک دنیا میں رکھے دنیا میں رہیں گے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا جائے دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ حالانکہ تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی کیسے گزری ہے؟ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، او میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک
ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام جب میں پانی پینے کے لیے پیالے کو اٹھاتا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کے بارے میں یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اپنی زندگی کے بارے میں دوسری طرف سلام پھرنے کی امید نہیں ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے کئی سالوں کے پلان بنا کر رکھے ہیں، 2025 میں یہ کریں گے، 2026 میں یہ کریں گے، 2027 میں یہ کریں گے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے تو علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کے آنے کی ترتیب فکس ہے، کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے، اللہ جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں، دادا موجود ہے پوتا دنیا سے چلا گیا، باپ موجود ہے بیٹا دنیا سے چلا گیا، اسی کو بڑے زبردست انداز میں بیان فرمایا ہے، فکر عقبا کی کر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک پل میں کیا ہو جاوے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے ہر انسان کو چلے جانا ہے، اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، سودی لین دین کرتے ہوئے سنبھل جا، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، نفرتوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، آپس میں دشمنی بھری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، دل میں حسد رکھتے ہوئے، دل میں جلن رکھتے ہوئے، دل میں دشمنیوں کو لے کر پھرتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، آج جس دنیا کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ ہے، نہ زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی پرواہ ہے، حقیقت کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، دنیا میں کتنا بھی سب کچھ جمع کر لو لیکن آخری وقت میں کفن کے علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے کو تیار نہیں، اور وہ بھی علماء فرماتے کفن کا ملنا بھی یقینی نہیں، موت کا آنا تو یقینی ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مبارک مہینے سے یہ فکر لاحق ہوتی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو نے رجب میں سلامت رکھا ہے، اب برکتیں نازل فرما دینا، شعبان میں برکتیں نازل فرما دینا، اور رمضان المبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرتے تھے، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری رمضان نہ ہو، یہ میرے روزے آخری روزے نہ ہو، بلکہ اللہ یہ میرے روزے آئندہ بھی مجھے روزوں کا موقع ملے، آئندہ بھی مجھے تراویح کا موقع ملے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خلاصہ مفہوم ہے، آئندہ بھی میں تجھے راضی کر سکوں اور آئندہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ پا سکوں، لیکن اللہ کی طرف سے مرنا تو بولو ہر کسی کو ہے، موت تو ہر ایک کی آنی ہے، اللہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو پھر تو مجھے محروم نہ فرمانا، بلکہ اللہ تو مجھے ان لوگوں میں
شامل فرما دینا جن پر تو نے رحم کر لیا ہے، جن کی تو نے بخشش کر لی ہے، جن پر تو نے کرم کا معاملہ فرما لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ بہت جلدی چلے جانے والا ہے، لیکن ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نے نمازوں کو پڑھا تو رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی، رمضان کا مہینہ چلا جائے گا نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ آج کی مجلس میں، آج جمعہ کے مبارک دن میں 2 کام کی نیت کر لو۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ بولو جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ دن رات کے اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ نماز پڑھیں گے زندگیوں میں سکون، نماز پڑھیں گے روزی میں برکت، نماز پڑھیں گے سب سے بڑا انعام اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے گا۔ نماز پڑھیں گے سب سے بڑا انعام، شیطان مردود ہمارا کٹر دشمن ہے، دنیا میں بھی ہم پر طرح طرح کے حملے کرتے رہتا ہے، دین سے دور کرنے کی بڑی کوشش ہوتی ہے شیطان کی۔ نمازی آدمی شیطان مردود کے حملے سے محفوظ رہے گا، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے اس وقت شیطان مردود کی پوری یہ کوشش رہتی ہے کہ دنیا سے جانے والا بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جاوے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا وہ امتی جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس سے دور کر دیں گے اور خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو پہلا کام زندگی میں بولو کبھی نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز۔ آج 10 دن باقی، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ تو نے رمضان کے مہینے میں مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ تو اللہ سے دل سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ تو نے رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دی، اللہ رمضان کے مہینے چلے جانے کے بعد بھی نماز سے محروم نہ فرما دینا، بلکہ اپنے گھر میں بلائے رکھنا، اپنے گھر کا مہمان بنائے رکھنا۔ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیشہ کا ہمیں نمازی بنا دے گا۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو اسے نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کے بارے میں بھلی بات نہیں کہہ سکتے ہو نہ کہو، اس کے بارے میں بری بات بھی نہ کہو۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگی سے چین سکون چھین لیتے ہیں۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جس کا حق مارا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو بولو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ آخری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں موجود ہے اللہ پاک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، ہو سکتا ہے ان گناہوں کی سزا دنیا میں دے، ہو سکتا ہے ان گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہو سکتا ہے ان گناہوں کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں
جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، مرنے سے پہلے ضرور سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اللہ پاک اس پر مرنے کے وقت کو آسان فرما دیں گے، یعنی عزت والی، ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے ظالم کو کوئی تعویذ والا باپو چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں، نہ اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم ہونا چاہیے، نہ اپنے ماتحتوں پر ظلم ہونا چاہیے، نہ اپنے پڑوسیوں پر ظلم ہونا چاہیے۔ ظلم کرنے والے کو دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے، ظالم کو ڈھیل تو دی جاتی ہے لیکن جب ظالم کو پکڑا جاتا ہے تو ظالم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی اللہ پاک ہمیں ان سب دنوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مرنا ہر کسی کو، بولو ہر ایک کو موت سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کوئی خوشی خوشی مرنے کو تیار نہیں ہے، ہر ایک کو زبردستی جانا ہوگا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا، اللہ کے نبی مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جتنا ہو سکے سخاوت کرو، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر مال خرچ کرنے پر حصہ لیتے جاؤ، اللہ پاک موت کا ڈر تمہارے دل سے نکال دے گا، اور اللہ پاک سخاوت کرنے کی برکت سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی برکت سے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت تھی، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نے خرچ کیا ہے نیک کام میں، تو اس کے مال کو جلدی بڑھا دے اور اس کا بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے، اور خرچ کرنے کی برکت سے اللہ پاک ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا